نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے 3 ایسے لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جن کو سب سے پہلے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے کسی بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سب سے پہلے کسی زانی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سب سے پہلے کسی بے پردہ عورت کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ 3 گناہ الگ ہیں اور وہ 3 لوگ الگ ہیں۔ تو سب سے پہلا شخص جس کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا وہ کون ہے؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ سب سے پہلا شخص ایک شہید شخص ہے۔ اللہ اکبر! سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ شہید کا مقام اور مرتبہ تو کیا ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم مر گئے ہیں، لیکن جب شہید کوئی میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کرو، شہید زندہ ہے۔ اس بات کا تم شعور نہیں رکھتے ہو، اور شہید کو اس کے رب کے پاس رزق بھی دیا جاتا ہے، تم اس بات کا بھی شعور نہیں رکھتے ہو۔ کل قیامت کے دن شہید نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، لیکن ایک شہید کو منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شہید کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تم کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، جوانی دی تھی، جوش دیا تھا، ولولہ دیا تھا، دل و دماغ بہت ہی مضبوط بنایا تھا، تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، آپ نے جو ہم کو جوانی دی تھی، جو طاقت دی تھی، جو قوت دی تھی، میں نے اس کا صحیح استعمال کیا اور آپ کے راستے میں اپنی طاقت کو، اپنی جوانی کو قربان کر دیا، اور آپ کے دین کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، جھوٹ کو مٹانے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اے مولا کریم میں نے اپنی جان کا نذرانہ آپ کے راستے میں پیش کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کہ تو میدان جنگ میں اس لیے لڑا تھا، تو نے اپنی جان کی قربانی اس لیے دی تھی کہ تاکہ لوگ تجھ کو شہید کہیں، سو دنیا کے اندر کہا جا چکا، چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس شہید کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے۔ دوسرا شخص جس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالا جائے گا وہ ایک عالم شخص ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، عالم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، نبی کا نائب ہوتا ہے، لیکن اور عالم کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، لیکن اس عالم کو کیوں منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈالا جائے گا؟ کل قیامت کے دن عالم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا بتلائیے میں نے جو آپ کو علم دیا تھا، جو قرآن کی تعلیم اپنے بندوں کے ذریعے تم تک پہنچائی تھی، تم نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا؟ وہ کہے گا کہ اے مولا کریم میں نے بچپن میں قرآن، حدیث کو، فقہ کو، تمام علم کو سیکھا، اور پھر مرتے دم تک اپنی پوری جوانی، اپنا پورا بڑھاپا آپ کے راستے میں امامت کرتے ہوئے، اذان کہتے ہوئے، مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، مکتب میں پڑھاتے ہوئے، دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان کو آپ ہی کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے زندگی بھر قرآن کی تعلیم دی، امامت کی، مدرسے میں پڑھایا تاکہ لوگ تجھ کو قاری صاحب کہیں، تاکہ لوگ تجھ کو عالم صاحب کہیں،
सो दुनिया में कहा जा चुका, लिहाजा फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको भी घसीट, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तीसरा शख्स कि जिसको जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीट कर डाला जाएगा, वो एक सखी आदमी होगा, सखावत करने वाला होगा, अपने रुपया व पैसा को, अपने माल और दौलत को, अपने सोने चांदी को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बुलाएंगे और कहेंगे, जी जनाब फरमाइए, जो रुपया व पैसा, माल और दौलत, बैंक बैलेंस मैंने तुमको दिया था, तुमने उसका किस तरह से इस्तेमाल किया। वो कहेगा, ए मौला करीम, आपने जो रुपया व पैसा मुझको दिया था, मैंने तेरे जरूरतमंद बंदों पर, तेरी बेवाओं बंदियों पर, यतीम बच्चियों पर खर्च किया, मदारिस में खर्च किया, मकातिब में खर्च किया, इमामों को दिया, मुअज्जिनों को दिया, मदारिस के अंदर जो इल्म पढ़ाते थे उनको हदिया व तहाइफ दे, और तमाम लोगों की मदद फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, नहीं नहीं, तूने ये सब काम मेरे लिए नहीं किया था, बल्कि तूने ये काम इसलिए किया था ताकि लोग तुझको सखी कहें, ताकि लोग तुझको बड़ा दिल वाला कहें। सो दुनिया के अंदर कहा जा चुका, लिहाजा हुक्म दिया जाएगा कि इस सखी आदमी को भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। चुनांचे उस सखी आदमी को मुंह के बल जहन्नम में घसीट कर डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये तीनों शख्स बहुत ही बड़ा मकाम और मर्तबा रखते हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर एक कमी ये थी कि इन तीनों ने जो भी अपनी जान को मैदान जंग में शहीद किया, अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की दीन की तबलीग के लिए, लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, और अपना रुपया व पैसा जो माल और दौलत लुटाया था लोगों के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ रियाकारी के लिए था, दिखावे के लिए था, अल्लाह की रजा के लिए नहीं था। जब अल्लाह की रजा के लिए नहीं था तो इसीलिए उनको मुंह के बल जहन्नम में घसीट कर डाल दिया गया। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें और आपको भी चाहिए कि हम जो भी काम करें, हम जो भी इबादत करें, चाहे छोटी इबादत हो, चाहे बड़ी इबादत हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे गरीबों की मदद करना हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ, अज़्ज़ा अक़रबा के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, हमसाया के साथ अच्छा सलूक करना हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी होना चाहिए, दिखावा और रियाकारी नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम तमाम इबादत भी करें लेकिन रियाकारी के तौर पर, दिखावे के तौर पर करें, और कल क़यामत के दिन ये कहा जाए कि ये तेरी इबादत तेरे मुंह पर मारी जाती है और इसको भी मुंह के बल जहन्नम में घसीट कर डाल दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।